السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی صفحہ نمبر 15۔ پہلے کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو شروع ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحاصل ان لفظ الابتداء موضوع لمعنى كلي ولفظة من موضوعة لكل واحد من جزئياته المخصوصة المتعلقة من حيث أنها حالات لمتعلقات أو آلات لتعرف أحوالها، وذلك المعنى الكلي يمكن أن يتعقل قصدا ويلاحظ في ذاته ويستقل بالمفهومية ويصلح أن يكون محكوما عليه وبه، وأما تلك الجزئيات فلا تستقل بالمفهومية ولا تصلح أن تكون محكوما عليها وبها، إذ لا بد في كل واحد منهما أن يكون ملحوظا قصدا ليمكن أن يعتبر النسبة بينه وبين غيره، بل تلك الجزئيات لا تتعقل إلا بذكر متعلقاتها لتكون آلات لملاحظة أحوالها، وهذا هو المراد بقولهم أن الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ عبارت سمجھی۔ آج صاحب شرح جامی والحاصل سے محصول کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے سبق میں محصول میں یہ کہا گیا تھا، محصول کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ معقول فی الذہن جو ہوتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، جیسے کہ موجود فی الخارج دو طرح کا ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ جو مدرک ہو قصدن اور ملحوظ فی ذاتی ہی ہو، جو محکوم علیہ محکوم بہی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور دوسرا معقول وہ جو کہ جو قصدن مدرک بھی نہ ہو اور ملحوظ فی ذاتی ہی نہ ہو، جو محکوم علیہ محکوم بہی بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ تو محصول میں یہ کہا گیا تھا کہ جیسے کہ لفظ ابتدا ہے، تو لفظ ابتدا کا جو معنی ابتدا ہے وہ مدرک قصدن ہوتا ہے، ملحوظ فی ذاتی ہی ہوتا ہے، اور محکوم علیہ محکوم بہی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف من کا معنی بھی ابتدا ہے، اور وہ ابتدا، وہ من کا معنی جو ابتدا ہے وہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہوتا ہے، مدرک قصدن نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات محصول میں کہی گئی تھی، اسی کا خلاصہ صاحب شرح جامی والحاصل سے بیان کر رہے ہیں۔ حاصل کا خلاصہ یہ ہے بچوں، صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ ایک لفظ ابتدا ہے، جو محصول میں کہا گیا تھا کہ لفظ ابتدا یہ مدرک قصدن ہوتا ہے اور ملحوظ لذات ہی ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ ابتدا اور من کا معنی جو ابتدا ہے، دونوں کے درمیان واضح فرق کیا ہوگا؟ تو الحاصل کے ذریعے سے دونوں کے درمیان واضح فرق بیان کر رہے ہیں۔ وہ واضح فرق یہ اس طور سے بیان کیا ہے کہ پیارے بچوں کہتے ہیں کہ لفظ ابتدا کا جو معنی ہے ابتدا، شروع کرنا، صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وہ ایک معنی کلی ہے۔ کیا ہے بچوں؟ ایک معنی کلی ہے۔ تو لفظ ابتدا موضوع ہے ایک معنی کلی کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے برخلاف لفظ من مثلا حرف ہے، چاہے من کو تو بیان کر دیا یہاں پر ابتدا کی وجہ سے، تو لفظ من وہ موضوع ہے اس معنی کلی کے جزئیات میں سے ہر ایک جزئی کے لیے۔ تو دونوں کے درمیان فرق کیا سمجھ میں آیا؟ کہ لفظ ابتدا موضوع ہے معنی کلی کے لیے، اور معنی کلی کا صدق بہت سارے افراد پر ہوگا، اور جن افراد میں سے ہر فرد الگ الگ جو ہوگا، ان میں سے ہر فرد کے لیے الگ الگ من کی وضع ہوئی ہے۔
تو دونوں کے درمیان ایک تو فرق اتنا ہی یہی ہو گیا کہ ایک معنی کلی کے لیے موضوع ہے، اور من جو ابتدا کے لیے ہے اس کا وہ معنی ابتدا جو ہے وہ اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ مثلا ابتدا کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا۔ اب شروع کرنا یہ ایک معنی کلی ہے، کس چیز کو شروع کرنا، کہاں سے شروع کرنا، بریلی سے شروع کرنا، بغداد سے شروع کرنا، بصرہ سے شروع کرنا، کہیں سے بھی شروع کرنا، اس کا معنی ہے کلی ہے، ہر ایک پر صادق آئے گا شروع کرنا۔ اس کے برخلاف من کا معنی بھی شروع کرنا ابتدا ہے، لیکن من کا معنی ابتدا تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ جہاں سے ابتدا ہو اس کو بیان نہ کیا جائے، اور جس چیز کی ابتدا ہو اس کو نہ بیان کیا جائے، اس وقت تک من کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو من کا معنی ابتدا ہے، لیکن وہ خاص فرد جہاں سے ابتدا ہو، جہاں سے شروعات ہو، وہ خاص چیز جس کی شروعات ہو، اس خاص اور مخصوص اور متعلق چیزوں کا ذکر ضروری ہے، ان کو اگر ضم کر دیا جائے گا تبھی من کا معنی سمجھ میں آئے گا، ورنہ تو آپ کہیں گے من سے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ کہاں سے وہ نہیں، جہاں سے ہو رہا ہو اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور جس چیز کو بیان کر رہے ہیں سے اس کا ذکر نہیں کیا جائے۔ ہاں اگر من کے ساتھ میں ہم متعلقات کو بیان کر دیتے ہیں، یعنی بصرہ سے، کوفہ سے، بریلی سے، یہ ہم نے اگر کسی ان افراد میں سے کسی ایک فرد کو ذکر کر دیا تو اب من کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ پیارے بچوں، اب اسے من کا جو معنی ہوگا ابتدا، وہ ابتدا اس معنی کلی کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ تو اب کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ معنی کلی، لفظ ابتدا موضوع ہے معنی کلی کے لیے، اور وہ بہت سارے افراد پر صادق آتا ہے، تو وہ معنی لفظ ابتدا جس معنی کلی کے لیے موضوع ہے وہ تو مقصود ہوتا ہے، مدرک ہوتا ہے، قصدن ملحوظ فی ذات ہی ہوتا ہے، وہ محکوم علیہ محکوم بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی متعلق کو ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اس کے جو افراد میں سے کوئی فرد اگر ہم دیکھنا چاہیں تو من اس جس ابتدا پر دلالت کرتا ہے وہ اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اور من کا معنی ایک ایسا ابتدا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے اس کے متعلقات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ من یہ اپنے متعلقات کے احوال کو پہچاننے کے لیے ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دونوں کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا بچوں؟ اس لیے من کا معنی یہ مقصود لذات ہی نہیں ہوتا ہے، اور ملحوظ فی ذات ہی نہیں ہوتا ہے، محکوم علیہ محکوم بھی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ محکوم علیہ محکوم بھی تو وہی بن سکتے ہیں جو کہ محکوم علیہ محکوم بھی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملحوظ قصدن ہو، تاکہ ان دونوں کے درمیان نسبت کا اعتبار کیا جا سکے۔ اور من کا جو معنی ابتدا ہے یہ محکوم علیہ محکوم بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقصود بالذاتی فی ذاتی ہی ہوتا ہی نہیں ہے، ملحوظ فی ذاتی ہی ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ محکوم علیہ محکوم بھی بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں والحاصل، اور اس محصول کا خلاصہ یہ ہے ان لفظ الابتدا موضوع لمعنی کلی، کہ لفظ ابتدا یہ ایک معنی کلی کے لیے یعنی ابتدائے مطلق کے لیے موضوع ہے، اور لفظ من، اور لفظ من یہ موضوع ہے اس ابتدائے مطلق کے جزئیات میں سے ہر ایک جزئی کے لیے، جو کہ جزئیات مخصوصہ ہیں، متعلقہ ہیں، اس حیثیت سے انہا حالات لمتعلقات، کہ یہ متعلقات کے لیے حالات اور متعلقات کے احوال کو پہچاننے کے لیے آلات بنتے ہیں، یعنی من کا جو معنی ہے وہ آلہ بنتا ہے، یا لفظ من آلہ بنتا ہے۔ وذالک المعنی الکلی، اور وہ معنی کلی جو کہ لفظ ابتدا کا معنی ہے، یمکن ان یتعقل قصدن، ممکن ہے کہ اس کو قصدن اس کا تعقل کیا جائے، ویلاحظ فی ذاتہ، اور اس کو فی ذاتہ ملاحظہ کیا جائے،
جب فی ذات ہی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے اسے، قصداً وہ متعقل ہو سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، فیستقل بالمفہومیہ، تو اس کا مطلب لفظ ابتدا کا جو معنی ابتدا ہے وہ مستقل بالمفہومیت ہوگا۔ ویصلح، جب مستقل بالمفہومیت ہو گیا تو وہ صلاحیت رکھے گا اس بات کی کہ محکوم علیہ بھی ہو اور محکوم بھی بھی ہو۔ اما تلک الجزیات، رہے وہ جزیات جس پر من دلالت کرتا ہے، فلا تستقل بالمفہومیت، تو وہ جزئیات مستقل بالمفہومیت نہیں ہوتے ہیں۔ ولا تصلح ان تکون محکوما علیہا، اور نہ ہی وہ محکوم علیہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، و بہا، اور نہ ہی محکوم بہا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اذ لا بد فی کل واحد منہما، کیونکہ ان دونوں میں سے یعنی محکوم علیہ و محکوم بہ میں سے ہر ایک کے اندر ضروری ہے ان یکون ملحوظا قصدا، کہ وہ ملحوظ ہو قصدا۔ کیوں ضروری ہے یہ؟ لیمکن ان یعتبر النسبۃ بینہ و بین غیرہ، تاکہ اس کے اور اس کے غیر کے درمیان نسبت کا اعتبار کیا جائے، تو جو مسند علیہ بنے گا وہ محکوم علیہ ہو گیا، اور جو مسند بہ ہوگا وہ محکوم بہ ہو گیا۔ تو یہ جزئیات جو ہے یہ محکوم علیہ محکوم بہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بل تلک الجزئیات، بلکہ یہ جزئیات لا تتعقل الا بذکر متعلقاتها، ان جزئیات کو نہیں سمجھا جا سکتا مگر اس کے متعلقات کے ذکر سے ہی، لتکون آلات لملاحظت احوالها، تاکہ یہ جزئیات ان متعلقات کے احوال کو ملاحظہ کرنے کے لیے اعلیٰ ہو جائیں۔ تو یہی مطلب ہے، هو المراد، ھذا هو المراد، یہی مطلب ہے اور یہی مراد ہے نحویوں کے قول ان الحرف کلمۃ تدل علی معنی فی غیرہا کا، یعنی حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے غیر میں ہے، یعنی ان حرف کا معنی تبھی سمجھ میں آتا ہے، تبھی اس کے معنی کا تعقل ہوتا ہے جبکہ اس کے متعلقات کا ذکر کر دیا جائے۔ تو گویا کہ اس کا معنی سمجھنا موقوف ہوا متعلقات کے ذکر پر۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، جب آپ نے یہ بات سمجھ لی، علمتا، تو آپ نے اسی سے، ہماری اسی گفتگو سے یہ بات بھی جان لی ہوگی، ان المراد بکینونۃ المعنی فی نفسہ استقلالہ بالمفہومیہ، کہ معنی کا اپنے نفس اور اپنی ذات میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ مستقل بالمفہومیت ہو، اور بکینونۃ المعنی فی نفس الکلمہ، ایسے ہی معنی کا نفس کلمہ میں ہونے سے مراد بھی کیا ہے کہ دلالتها علیہ من غیر حاجت الی ضم کلمۃ اخری، کہ وہ کلمہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے بغیر اس کے کہ اس کی طرف کوئی دوسرا کلمہ ملایا جائے۔ کیوں؟ لاستقلالہ بالمفہومیہ، کیونکہ وہ مستقل بالمفہومیت ہوتا ہے۔ بہرحال چاہے معنی اپنے نفس میں ہو یا معنی نفس کلمہ میں ہو، جیسے کہ یہ صاحب شرجامی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ صاحب قافیہ نے تو فی نفسی ہی کہا، اور ضمیر کا مرجع میں احتمال رکھا کہ ضمیر کا مرجع ما بھی بن سکتا ہے جو کلمہ کی جانب جس سے مراد کلمہ ہے، اور ضمیر کا مرجع معنی بھی بن سکتا ہے، تو مصنف نے اس لیے ضمیر مذکر کی ذکر کی۔ تو صاحب قافیہ کے کلام میں ضمیر مذکر کی ہے تو اس کا تو مرجع ما بھی بن سکتا ہے جس سے کلمہ مراد ہے، اور معنی بھی بن سکتا ہے۔ بہرحال کلمہ کی طرف ضمیر لوٹا دیں تو معنی ہوگا کہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو کہ نفس کلمہ میں ہے، تو نفس کلمہ میں ہونے سے بھی مراد یہی ہے کہ وہ مستقل بالمفہومیت ہو، یا ضمیر کا مرجع بنائیں ہم معنی کو، تو معنی ہوگا کہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی اپنے نفس میں ہو، اور فی نفس ہی لفظ ہوگا، تو اب اس کا معنی بھی کیا ہے کہ اپنے نفس میں ہونے سے مراد کیا ہے؟ مستقل بالمفہومیت، چاہے ضمیر آپ کلمہ کی جانب لوٹائیں، چاہے ضمیر آپ لوٹائیں معنی کی جانب، دونوں کا مطلب، دونوں کا مرجع، دونوں کا معال ایک ہی ہوگا۔ اسی کو صاحب شرح جامی اپنے ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَمَرْجَعُ کَيْنُونَةِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِهِ، تو معنی کا اپنے نفس میں ہونا، اور وَكَيْنُونَتِهِ فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ، اور معنی کا نفس کلمہ میں ہونا جو کلمہ دلالت کرتا ہے،
علیہ اس معنی پر ان دونوں کا مرجع الا امر واحد، ایک ہی امر کی جانب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ استقلالہ بالمفہومیہ، وہ ہے اس کا مستقل بالمفہومیت ہونا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اب ہم نے جو یہ بات کہی تھی کہ صاحب کافیہ نے تو ضمیر مذکر کی ذکر کی ہے، جس میں احتمال یہ بھی ہے کہ ضمیر لوٹ جائے ماں کی جانب کہ جس سے مراد کلمہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ضمیر لوٹے معنی کی جانب۔ تو صاحب کافیہ نے تو ضمیر کو مذکر لا کر دونوں احتمالات کو برقرار رکھا۔ اس کے برخلاف جب مفصل کی شرح ایضاح کی تو وہاں پر صاحب کافیہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ضمیر راجع ہے معنی کی جانب۔ بات سمجھ آئی؟ تو صاحب کافیہ نے یہاں پر دونوں کا اعتبار اور دونوں کا اعتبار کرنے کے لیے ضمیر مذکر کی ذکر کر دی، اور یہاں پر احتمال رکھا، جبکہ وہاں پر جزم کے ساتھ کہا کہ معنی ہی کی جانب ضمیر راجع ہے۔ اسی کو صاحب شرح جامی اپنی لفظوں میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ففی ھذا الکتاب، تو اس کتاب میں یعنی کافیہ میں الضمیر المجرور الذی فی نفسہ، ضمیر مجرور جو کہ فی نفسہ میں ہے، اسم کی تعریف میں فی نفسہ میں ہے نا ضمیر مجرور، یحتمل، یہ ضمیر مجرور احتمال رکھتی ہے اس بات کا ان یرجع الی ما، کہ یہ ضمیر لوٹے ماں کی جانب جو کہ ماء موصولہ ہے، التی ہی عبارت عن الکلمہ، جو کہ ماں موصولہ عبارت ہے کلمہ سے، یعنی اس سے مراد کلمہ ہے، تو ضمیر اس ماں کی طرف لوٹے اور ماں سے مراد کلمہ ہو تو گویا کہ ضمیر کلمہ کی جانب لوٹ گئی۔ تو کلمہ تو فی نفسہا کا معنی ہوگا، تو معنی ہوگا کہ وہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو کہ نفس کلمہ میں ہو، پھر یہ معنی ہو گیا۔ وہذا ہوا ظاہر، یہ بالکل بات ظاہر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں تفصیل صاحب شرح جامی نے جب تفصیلاً تعریف کی تو فی نفسہ ضمیر ماں کی طرف اگر ہم لوٹا دیں گے اور ماں سے مراد کلمہ ہے تو یہاں پر تفصیل اجمال کے مطابق ہو جائے گی، کیونکہ اجمال یعنی وجہ حصر میں صاحب کافیہ نے ضمیر کلمہ ہی کی جانب لوٹائی، اور وہاں پر کہا لأنها اما ان تدل علی معنی فی نفسها، وہاں پر ضمیر مؤنث ہی لے کر آ کر کلمہ ہی کی جانب لوٹا دی۔ اگر یہاں پر ضمیر مذکر جو ذکر کی ہے فی نفسہ ہی، یہ ضمیر سے مراد ماں ہو اور ماں سے مراد کلمہ ہے، تو اگر یہ مراد ہو تو ایسی صورت میں تفصیل اجمال کے مطابق ہوگی۔ فرماتے ہیں وہذا ہوا ظاہر، ضمیر کا ماں کی طرف لوٹ کر کلمہ مراد ہونا یہ بالکل ظاہر ہے، کیوں؟ لیکون اعلیٰ طبق ما سبق فی وجہ الحصر، تاکہ اس کے مطابق ہو جائے جو وجہ حصر میں گزر چکا۔ کیا وجہ حصر میں گزرا ہے؟ من کینونۃ المعنی فی نفس الکلمہ، وجہ حصر میں یہ گزرا ہے کہ معنی کا نفس کلمہ میں ہونا۔ ویحتمل، اور اس بات کا بھی احتمال ہے صاحب کافیہ کے کلام میں ان یرجع الی المعنی، کہ ضمیر مجرور فی نفسہ ہی میں جو ہے وہ لوٹے معنی کی جانب، اس کا بھی احتمال ہے۔ ولذا ذکر الضمیر، اسی لیے مصنف یہاں پر ضمیر کو مذکر لے کر آئے، تنبیہاً، تاکہ تنبیہ ہو جائے اس بات پر علی صحت ارادت کلا المعنیین، کہ دونوں معنی کا مراد لینا صحیح ہے۔ اب آپ کہیں کہ پھر ایضاح میں مفصل کی شرح کرتے ہوئے ایضاح میں صاحب کافیہ نے کیوں کہہ دیا کہ ضمیر راجع ہے معنی کی جانب تعین کے ساتھ؟ اس کا صاحب شرح جامی جواب دے رہے ہیں ولیکن عبارت المفصل ظاہرۃ فی المعنی الاخیر، لیکن کہہ رہے ہیں کہ لیکن مفصل کی عبارت معنی اخیر میں ظاہر ہے کہ ضمیر راجع ہے کس کی جانب؟ معنی کی جانب۔ وہو ارجاع الضمیر الی المعنی، وہ معنی اخیر کا مطلب ہے یعنی ضمیر کا لوٹانا معنی کی جانب، تو وہاں پر یہ مفصل کی عبارت اس میں ظاہر ہے۔ کیوں ظاہر کیسے ہے؟ لعدم مسبوقیتھا بما یدل علی اعتبار کینونۃ المعنی فی نفس الکلمہ، کیونکہ وہاں پر ما قبل میں کوئی ایسی چیز، کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں ہوا ہے جو یہ دلالت کرے کہ معنی نفس کلمہ میں ہونے کے اعتبار پر جو دلالت کرے، معنی کے نفس کلمہ میں ہونے کے اعتبار پر جو دلالت کرے، ایسی کوئی چیز وہاں قبل میں گزری نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جب گزری نہیں ہے تو وہاں پر معنی ہی کی جانب ضمیر کا لوٹنا ظاہر ہے۔ ولہذا جزم المصنف رحمہ اللہ ہناک، اسی لیے ایضاح میں مفصل کی شرح کرتے ہوئے مصنف نے جزم کیا اس بات کا کہ ضمیر راجع ہے معنی کی جانب۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس کے برخلاف کافیہ کے اندر ضمیر کو مذکر لا کر دونوں احتمالوں کی جانب
اشارہ فرما دیا کہ ضمیر کلمہ ماں کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے جس سے مراد کلمہ ہے، اور ضمیر معنی کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، لیکن چاہے معنی کی طرف لوٹے یا ضمیر لوٹے ماں کی طرف جس سے مراد کلمہ ہے، دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں کا معال ایک ہی ہے، اور وہ ہے مستقل بالمفہومیت۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ فعل اور اسم وہ دلالت کرتے ہیں ایک ایسے معنی پر جو معنی مستقل بالمفہومیت ہے، اور حرف دلالت کرتا ہے ایک ایسے معنی پر جو معنی مستقل بالمفہومیت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہاں تک کی بات پوری ہو گئی۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم لوگ ملتے ہیں، جب تک رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔